عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں. ملاقات ہوئی جرنلسٹ کے ساتھ. الزامات پاکستان افواج کے سربراہ جنرل عاصم منیر پر. عمران خان صاحب کی پارٹی جہاں ہے سو ہے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. جنرل عاصم منیر کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، سب ملک ایک ہوا ہے. عمر ایوب خان صاحب ہیں جس کے اندر رؤف حسن صاحب ہیں، جین میریٹ جو برطانیہ کی ہائی کمشنر ہیں پاکستان میں، اور ہر ملاقات کے اندر انہوں نے عمران خان کے اوپر تنقید کی. جرٹروڈ بیل ہیں یہ، وہ بھی ایک اپنا برطانوی ایک سپائی تھی. شیر افضل مروت صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. تو رجیم چینج آپریشن تھا پاکستان کے اندر، اس کے اندر امریکہ اور سعودی عربیہ شامل تھا. سعودی عربیہ کا بہت اہم کردار تھا اسرائیل کے دفاع کے اندر بھی. ابھی تک سعودیز خاموش ہی ہیں. ڈونلڈ لو صاحب کی پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب سے، جو ابھی حال ہی میں اپنی پوزیشن لی ہے، انہوں نے تو کہا کہ ہمارا کوئی مداخلت نہیں ہے بھائی پاکستان کے ساتھ، یہ ان کا اپنا اندر کا معاملہ ہے. جنگل کا قانون ہی صحیح لیکن بادشاہ کون؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹ علی شو یو کا ایک اور ایپیسوڈ. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. عمران خان جو پچھلے آدھے سال سے آپ لگا لیں 6 ماہ سے زیادہ اڈیالہ جیل میں ہیں، انہوں نے ایک اپنی لیٹسٹ جو ملاقات ہوئی جرنلسٹ کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر، وہاں پہ بہت ہی گہرے انکشافات، ایک بار پھر الزامات ایک بار پھر لگائے ہیں پاکستان افواج کے سربراہ جنرل عاصم منیر پر. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جنگل راج چل رہا ہے، اور اگر ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کچھ بھی ہوا، یعنی اگر ان کی طبیعت ناساز ہوئی یا ان کو کچھ نقصان پہنچا، تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے. ابھی تک عمران خان کے اندر جو ایک یہ ولولہ کہہ لیں، یہ جو جذبات ہیں، یہ تھم کے نہیں دے رہے، اور ہر جو ان کی ملاقات ہوتی ہے لگ رہا ہے صحافیوں کے ساتھ، اس کے اندر وہ ایک بار پھر وار کرتے ہیں جنرل عاصم منیر کے اوپر. لا قانونیت ہمارے سامنے ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی جہاں ہے سو ہے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور نہ صرف انہوں نے اپنی تنقید کا نشانہ عاصم منیر کو بنایا، انہوں نے ان کے وائسرائے، نام نہیں لیا مگر محسن نقوی صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. پورا نظام ہی ایک طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ چل رہا ہے ایک بندے کی منشا کے اوپر، اور انہوں نے مینڈیٹ چوروں کو اور قبضہ گروپس کو اب مسلط کر دیا ہے پاکستان کے اوپر. تو ایک طریقے سے ایک بہت ہی دوبارہ اگر یہ چیز ریپیٹ کی جا رہی ہے، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف جنرل عاصم منیر کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، سب ملک ایک ہوا ہے، یکجہتا ہے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے. مگر عمران خان صاحب کے لیے یہ بات زیادہ امپورٹنٹ فی الحال بالوقت نہیں ہے. اچھا، ایک طرف تو عمران خان صاحب اپنا یہ وار کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر کے اوپر اور ان کے ساتھیوں کے اوپر، دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، جس میں عمر ایوب خان صاحب ہیں، جس کے اندر رؤف حسن صاحب ہیں، جس کے اندر لائر حامد خان صاحب ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے جین میریٹ جو برطانیہ کی ہائی کمشنر ہیں پاکستان میں، ان سے. اور بات ہوئی کہ کیا صورتحال ہے سیاسی، یہ وہ. اب ایک اس کے اوپر بہت اہم نقطہ ہے، مجھے ڈائریکٹلی پتا ہے بہت سارے سیاستدان پاکستان کے اندر جن میں فہمیدہ مرزا بھی شامل تھیں، وہاں یعنی کوئی پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر جین میریٹ کی بہت سارے سیاستدانوں سے ملاقات ہوئی اپنی پرسنل پرائیویٹ کیپیسٹی کے اندر پاکستان میں، اور ہر ملاقات کے اندر انہوں نے عمران خان کے اوپر تنقید کی اور یہ کہا کہ جی عمران خان کا جو مستقبل ہے وہ ختم ہو چکا ہے پاکستانی سیاست میں اور پاکستان کے اندر. اب ایک طرف تو یہ خاتون جن کا کیریکٹر اور جن کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اور جو انہوں نے کیا ہے کہا ہے پچھلے 1.5 سال کے اندر، وہ اپنی جگہ پہ یہ کینیا میں ہی موجود تھیں. ان کو کینیا سے بھی دھکے دے کے نکالا گیا، کیونکہ وہاں پہ بھی ان کے اوپر ایلیگیشن تھی کہ جی آپ ڈومیسٹک افیئرس کے اندر، الیکٹورل پروسیس کے اندر اس وقت یہ مداخلت کر رہی تھیں. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ جین میریٹ کینیا میں موجود تھیں جب ارشد شریف صاحب
کا وہاں پہ قتل ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کنیکشن ہے اس کے اندر, مگر یہ کانٹیکس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ انہیں نکالا جاتا ہے الیکشنز اور ان کے جو انٹرنل ڈسپیوٹس ہیں ان کے مداخلات کے لیے. ہائی کمشنر رہی, بڑی نٹوریس قسم کی ایک خاتون ہیں یہ, اور پھر پاکستان میں آ کے ان کی وہی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ تشدد ہو رہا تھا اسٹیٹ کی طرف سے, پولیس بروٹیلٹی ہو رہی تھی, اور یہ وائٹ واشنگ کے اوپر لگی تھیں. مریم نواز شریف کی ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں, ان کی شہباز شریف سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں, میاں نواز شریف سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں, کوسٹا جا رہی تھیں, یہ کرکٹ کھیل رہی تھیں یہ. یعنی ان کے لیے تو ایک لیجر ٹرپ ہے نا, ایک ماڈرن ڈے جرٹروڈ بیل ہیں یہ. وہ بھی ایک اپنا برطانوی ایک سپائی تھیں خیر عربیہ کے اندر اس وقت, کہ وہاں پہ جو ان کے آٹومنز کے خلاف چل رہے تھے گرٹروڈ بیل کے, وہ اب ایک ماڈرن ڈے جو ان کی ایک یہ آپ کہہ لیں ہم پہ مسلط کی گئی ہیں وائس رائے, اب ان سے پی ٹی آئی اگر ملاقات کر رہی ہے یا پی ٹی آئی کی قیادت ملاقات کر رہی ہے تو اس کے ہم کیا معنی نکالیں؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کو باہر واپس لے کے آیا جائے اور کوئی راستہ نکل آئے جو ملٹری کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈال سکے, چاہے وہ یہی ہو, ان کے ہینڈلر ہی ہوں, یہ شاید ایک کیلکولیشن ہو. دوسری طرف شاید پاکستان تحریک انصاف کی یہ لیڈرشپ بھی کمپرومائز ہو چکی ہے کہ ایک طرف تو ریولوشن کی بات کرتے ہیں مگر ان کو پتا ہے کہ جی اگر کوئی کام ہونا ہے تو وہ ان لوگوں کے بغیر, یہ جو ہینڈلرز ہیں پاکستان کے, پاکستانی قیادت کے, ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور ایک طرف لیڈرشپ یہ کر رہی ہے, دوسری طرف اور لیڈرشپ جو ہے وہ انٹرنل جو پاکستان تحریک انصاف کے دشمن ہیں, جس میں سے ایک صحافی کوٹ ان کوٹ ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ, ان کا جی ٹی وی کے اوپر ایک شو ہے جی فار غریدہ کے نام سے, اس کے اوپر آ کے شیر افضل مروت صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. اب وہ کیسے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, کیا مقصد تھا ان کا شو پہ جانے کا, یہ بھی ہمیں نہیں پتا, لیکن اس شو پہ جا کے انہوں نے کیا بات کی اس کا ہمیں پتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو رجیم چینج آپریشن تھا پاکستان کے اندر, اس کے اندر امریکہ اور سعودی عربیہ شامل تھا. ابھی سعودی سفیر کہہ لیں آپ اپنا, یعنی جو ان کے فورن منسٹر ہیں وہ آئے تھے پاکستان, ڈیفنس منسٹر بھی آئے, ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر بھی آئے پاکستان, تو بہت ہی بڑی ڈیلیگیشن آئی تھی. انہوں نے بڑی تعریفیں بھی کیں. ایس آئی ایف سی کا جو انیشیٹو ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا, اس کے اوپر بھی بات کی. تو لگ تو یہ رہا کہ سعودی عربیہ کے یعنی ٹکڑوں کے اوپر, ٹکوں کے اوپر ایک پاکستان سے بہت اس کا انفراسٹرکچر یا کچھ ایسے منرلز یا ایسی چیزوں کی ڈیل کرنے میں شاید ریکو دیگ کے اندر بھی وہ اٹھا لے کوڑیوں کے دام پہ. اس ٹرپ کے دوران یہ بات اس کے فوراً بعد شیر افضل مروت نے کیوں کی کہ جی عمران خان کو ہٹانے میں سعودی عربیہ کا ہاتھ تھا. تو اس کے لیے تھوڑا کانٹیکٹ ضروری ہے. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو یہاں پہ محمد بن سلمان آئے, انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں پوری دنیا میں, سعودی عربیہ میں اور پوری دنیا میں. عمران خان صاحب نے ان کے لیے گاڑی بھی چلائی, ان کو لے کے بھی گئے, بہت ہی اچھا ایٹماسفیئر تھا. لیکن عمران خان صاحب نے اپنی دور حکومت کچھ ایسے انیشیٹوز بھی لیے جس سے سعودی عربیہ اور پاکستان کے ریلیشنز کے اندر تھوڑا سا ایک ڈفرنس ایمرج ہوا. ایک یہ ڈیسیجن تھا کہ او آئی سی کے اوپر جو عمران خان صاحب نے کانفرنسز بلائیں اور کشمیر کے اوپر اور فلسطین کے اوپر جو بات اٹھائی, اس سے سعودی عربیہ کو تھوڑا ذرا اپریہنشن ہوا. پھر عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ جی ملیشیا, ترکی اور پاکستان کے ساتھ ایک نیا اکنامک بلاک اور ایک نیا پولیٹیکل بلاک ایمرج ہو سکتا ہے مسلم ورلڈ, مسلم امہ کے اندر. تو اس سے بھی اپریہنشنز کریٹ ہوئیں. ٹی وی چینل ایک جوائنٹ سٹارٹ کرنے کی بات تھی, ایک نیا پاور سینٹر بنانے کی بات تھی. تو یہ چیزیں, اور اسپیشلی سعودی عربیہ جیسے ملک جو اپنے آپ کو ایک کسٹوڈین سمجھتا ہے اسلام کا, سب سے بڑا لیڈر سمجھتا ہے اپنے آپ کو اسلام کا, اس کے ساتھ یہ باتیں نہیں بیٹھیں. اور اسپیشلی پاکستان جیسا جس کے لوگوں کو ہم انسکلڈ لیبر کو بلاتے ہیں سعودی عربیہ, کنسٹرکشن کراتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, کتوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور واپس بھیج دیتے ہیں, تو ان کی کیا اوقات ہے ہم سے ایسی بات کرنے کی؟ کون ہوتا ہے یہ عمران خان؟ تو مجھے پتا ہے ایز اے رپورٹر, جرنلسٹ, اس وقت میں یہ سب چیزیں کور کر رہا تھا, تو یہ ڈفرنسز ضرور موجود تھے. پھر افغانستان وڈرال کے اندر بھی سعودی پوزیشن جو تھی وہ تھوڑی سی ایمبیگیوس تھی, کیا اس کے اقدامات تھے. اچھا, اب آ کے عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی اور اس کے جانے کے اندر بھی جو توشہ خانہ کی ہم بات کرتے ہیں, جو گھڑی دی گئی تھی
وہ بھی تحفہ تھا سعودی عرب کی طرف سے. اس کے ساتھ کیا کیا تحفے کے ساتھ انہوں نے خان صاحب نے, ان کی اہلیہ نے, وہ تو خیر بات کی بات ہے. کیا وہ کنوکٹ ہونے چاہیے اس کے اوپر, وہ بھی اپنا اوپن ٹو ڈیبیٹ ہے. ہو گئے کنوکٹ, وہ الگ بات ہے. مگر ان سب چیزوں کو رکھتے ہوئے سعودی عربیہ کا جو اپنا کردار ہے ابھی فی الحال, کہ ایک طرف غازہ میں جنگ چھڑی ہوئی ہے, اسرائیلی بربریت ہے, آن دا فیس آف اٹ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اسرائیل کو, جو ایران سے وہ آ رہے تھے میسائل یا راکٹ آ رہے تھے, ان کو چلانے نہیں دیا. مگر جو میری اپنی خبر ہے کہ سعودی عربیہ کا بہت اہم کردار تھا اسرائیل کے دفاع کے اندر بھی. ابھی تک سعودیز خاموش ہی ہیں, باتیں ہی ان کے فورن منسٹر کرتے ہیں, بڑی اچھی انگریزی بھی وہ بولتے ہیں. پاکستان جب وہ آئے انہوں نے غازہ کا ذکر ایک بار بھی نہیں کیا, کشمیر کا ذکر ایک بار بھی نہیں کیا. انڈیا اور سعودی کے تعلقات بہت مثبت ہیں انرجی کے حوالے سے. انڈیا بہت سعودی انرجی بھی لیتا ہے, اب تو خیر رشیا کی طرف چلا گیا. مگر یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں پاکستان کا کردار ہمیشہ سبسروینٹ ہونا چاہیے. یعنی یہ جو کیلکولیشنز ہے نا, پاکستان صرف اس سے لوگوں کو لو, استعمال کرو, ان کو آگے مت بڑھنے دو, اور ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کرو جو سعودی سپریمیسی کو ایکسپٹ کریں, جو سعودی ایک جو اقتدار ہے مسلم امہ کے اندر اس کو ایکسپٹ کریں. تو یہ کیلکولیشن کو رکھتے ہوئے ایک مثبت, مضبوط, سوورن, اپرائٹ پاکستان سمجھ نہیں آتا. کیا سمجھ آتا ہے؟ آرمی جنرل جو آپ کچھ ملین ڈالر دے کے اپنی پے رول پہ ڈال لیں, راحیل شریف جیسے آپ کے ہیں, یہ تو سعودیوں کا ہے. محمد بن زائد صاحب یو اے ای کے اندر وہ بڑی مینٹورنگ کرتے ہیں عاصم منیر صاحب کی. مگر لگتا ہے جو ان کی گفتگو سن کے عاصم منیر صاحب کی ویڈیو بھی ایک شائع ہوئی کچھ دنوں پہلے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے سپاہی ہو. پولیس آفیسر سے کہہ رہے ہیں بھائی کون کون یہاں پہ سپاہی ہے اللہ کا, آپ بھی ہے سپاہی, وہ بھی ہیں, دہشت گرد بھی ہیں. تو ایک بہت ایمبیگیوٹی ہے. پاکستان کو ایک ٹرشری یا سیکنڈری یا تھرڈ گریڈ سٹیٹ, ٹیئر سٹیٹ سمجھا جاتا ہے, اور کوشش کی جاتی ہے اس کو اسی طرح اسی وقت رکھا جائے. تو شیر افضل مروت صاحب کی بات بے بنیاد ہو, بالکل بے شک, لیکن اس کے اندر کوئی ڈینائل نہیں ہے, نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو اسپیشلی سعودی عربیہ اور یہ جو گلف ممالک ہیں یہ ایک سبسروینٹ سٹیٹ, ایک ویسل سٹیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ, ان کے مالکان بھی, اور جو لوگ انہیں بیک کرتے ہیں, اور وہ کون ہے؟ وہ ہے امریکہ. مثلا ڈونلڈ لو صاحب کی بس حال ہی میں یعنی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ملاقات ہوئی پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب سے, جو ابھی حال ہی میں اپنی پوزیشن لی ہے. بڑی ایک کارڈیل سی ایک میٹنگ تھی پاکستانی ڈیلیگیشن کی اور ڈونلڈ لو صاحب, جو کنگریشنل ہیئرنگ کے اندر بھی ابھی پیش ہوئے تھے چند ماہ پہلے, اور بڑا ایک سنسنی خیز ان کا ایک انٹریکشن رہا لا میکرز کے ساتھ. بڑا اہم کردار ہے ان کا بھی. سائفر کیس کی ہم بات کرتے ہیں, اس کی بھی آج کل سماعتیں چل رہی ہیں, ہیئرنگز دوبارہ ہو رہی ہیں پٹیشن اپیلز کے اوپر. تو انہوں نے تو کہا کہ ہمارا کوئی مداخلت نہیں ہے بھائی پاکستان کے ساتھ, یہ ان کا اپنا اندر کا معاملہ ہے. مگر وہ ساؤتھ ایشیا کے انچارج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر تو وہ بھی کردار ادا کر رہے ہیں کہ جی پاکستان فائنانس منسٹر ڈونلڈ لو صاحب, تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک امپلوژن کا سمجھ لیں آپ پی ٹی آئی کے اندر ہو رہی ہے, ایک ری اسرشن ہو رہی ہے امریکہ کی طرف سے, اس بائیڈن حکومت کی طرف سے, جو اسرائیل کے اندر پٹ چکی ہے بہت بری طریقے سے, غازہ کے اندر پٹ چکی ہے بہت بری طریقے سے, ایئر ڈراپس بھی وہ کر رہے ہیں. تو ایک اسٹیٹ آف فلکس ہے, اور اس کے اندر پاکستان کی جو حیثیت ہے, اوقات ہے, وہ یعنی ایک کھڈے لائن لگی ہوئی ہے. بالکل آپ سمجھ لیں جو لوگ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم میں وہ ہے, ان کو بھی احساس. عمران خان تو خیر جیل کے اندر ہے, وہ تو ویسے ہی ایک الگ دماغ کا آدمی ہے, لیکن ان کی پارٹی کے اندر کیا احساسات چل رہے ہیں, یہ جو ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں, کیا بیانات جو دے رہے ہیں, وہ اس کا کیا مقصد ہے, یہ بھی ایلیگیشنز ہے. شیر افضل مروت صاحب ایک آئی ایس آئی کٹ آؤٹ ہیں, وہ پلانٹ کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. تو اور وہ ایسے شوز میں بھی جاتے ہیں, وہ غریدہ فاروقی بالکل ہی کرپٹڈ قسم کی ایک وہ پروپیگینڈسٹ ہیں, عادل شاہ زیب ایک اور کرپٹ پروپیگینڈسٹ. تو یعنی پروپیگینڈسٹ کے ساتھ شیر افضل مروت کو اٹھنا بیٹھنا زیادہ لگتا ہے پسند ہے. جو بات وہ کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں, وہ زیادہ اہم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور بتائیں ہمیں کامنٹ سیکشن کے اندر. اینڈ ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.